السلام علیکم خواتین حضرات، میں حسین صاحب کا اور پرنسپل فائدہ صاحبہ کا ممنون ہوں. انہوں نے مجھے آپ پہ آنے کا آج دعوت دی اور آپ کے بچوں کی جو ہے یہ شاندار کی پرفارمنس دیکھ کر جو ہے ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں ان کی جو تعلیم اور تربیت ہے یا کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں تو دے آر آلسو ان گڈ ہینڈس ایز ویل. یعنی کہ کئی انسٹیٹیوشن میں تو بہت ہی جا کے نا امیدی اور مایوسی دیکھنی پڑتی ہے، تو یہاں پر ایک ماحول جو ہے اتنا وائبرنٹ ہے، وہ دیکھ کر مجھے بڑی ایک مسرت جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے. کیونکہ یہ مجھے آج انہوں نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی ہے. میں کچھ علامہ کے افکار کے لحاظ سے میں بات کروں گا. یہ انہوں نے بچوں نے جو ڈسپلے کیا آپ کے سامنے، یہ خودی کا سر نہا، اور تھوڑا سا میں آپ کو اس بارے میں انلائٹن کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اقبال کے تصور جو ہے ان کا خدا کا یا اس کے ساتھ آپ کی جو توحید کا تصور ہے وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ خودی تک آپ کو رسائی حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. ہمارا 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، لیکن ہم کوئی اس قسم کے جو ہے اقبال کے شاہین ہم نہیں دیکھ پائے ابھی تک. ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ فیل کیا ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم فیل کیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ہماری قوم اس طریقے سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکی جس طرح کی قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو تھا وہ ویژن تھا. تو کہ جب ڈاکٹر جاوید اقبال کی عمر کوئی 13 سال کی تھی اور علامہ کی وفات کا وقت جو تھا وہ قریب تھا، میرے خیال میں دوسرے دن ہی شاید وہ فوت ہو گئے، تو ڈاکٹر جاوید اقبال وہ بتاتے ہیں کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی کیونکہ نظر جو تھی علامہ کی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جاوید ہوں. تو انہوں نے آگے سے ہنس کر کہا کہ جاوید بن کر دکھاؤ گے تو بات بنے گی. پھر ان کے جو عزیز دوست تھے چودھری محمد حسین، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے جاوید کو میری وفات کے بعد خطاب جاوید جو ان کی نظم ہے وہ آپ نے ان کو پڑھانی ہے اور سمجھانی ہے، اور یہ نظم وہ ہے جو کہ خطاب ہے سارے نوجوانوں کے ساتھ. اور میں اس موقع پر اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ اس بات کو ابھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ والدین جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کے اوپر جو ہے یہ زیادہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آنے والی نسل کی جو ہے وہ ٹریننگ کریں اور ان کو کیا جو ہے آپ کو ان کو بتانا چاہیے. تو یہ جو نظم ہے ساری خطاب جاوید جو کہ پورے نوجوانوں کے ساتھ ایک خطاب ہے، یہ توحید کے اوپر مبنی ہے. اس کی بیسک تھیم جو ہے وہ توحید ہے کہ خدا ایک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس کے بعد ہم کو فارغ نہیں ہو جاتے، یعنی کہ ہم نے خدا میں ایک ہونے میں مان لیا اور 5 نمازیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ ہر قسم کا جو ہے وہ ملک میں کرپشن بھی کریں اور مائنورٹیز کے ساتھ بھی جو ہے ہم وہ بری طرح پیش آئیں اور سماجی انصاف بھی نہ کریں، اور پھر ہم سمجھیں کہ ہم کوئی توحید کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی جو ہے یہ سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ میرا جو تجربہ ہے پچھلے 1 دہائی سے علامہ کو پڑھاتے ہوئے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ خودی کا فلسفہ تو اپنی دور کی بات ہے، پہلے تو توحید کو سمجھیں. تو جب وہ توحید آپ کے اندر اس کا صحیح مفہوم جو آپ کی بچوں میں پیدا ہوگا، وہی ان کے اندر بنیاد ڈالے گا ان کی خودی کی سمجھنے کی اور اس کے مراحل کو طے کرنے کی، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے. تو علامہ جو ہے اس نظم میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسا نقطہ ہے توحید کا، یہ بہت مشکل ہے، اور اس کو جو ہے جتنا بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں الفاظ میں وہ سمجھایا نہیں جاتا. تو تم نے جو ہے یہ اپنی ماں کی
دیکھیں ہم سارے جو ہیں اپنی ماں سے ہی ہم یہ کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں، اور مائیں ہی ہمیں جو ہیں اپنے سارے بچوں کے اندر اس چیز کو ہمیں سکھاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ آپ نے وہ کس طرح پڑھنا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تم کو ایک دولت جاوید جو ہے، ایٹرنل دولت جو ہے تمہاری ماں نے تم کو سکھائی ہے، یعنی کہ تم نے اس سے کلمہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا ہے، لیکن اس کی جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کی جو احساس ہے، وہ تم میرے سے حاصل کرو۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کو صرف منہ سے ادا کر کے جو ہے وہ بات نہیں بنتی، یہ تو جب تک آپ کے دل اور جان کے اوپر آپ کا حال نہ بنے تو تب تک جو ہے یہ منہ سے الفاظ جو ہے ادا کیے ہوئے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ تم میرے سے سیکھو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ کلمے کو فالو کرنا، توحید کو فالو کرنے کا معنی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بقول اقبال کے سب سے پہلے جو ہے جب تک آپ کے اندر سے دل سے خوف اور توہم پرستی، جس کو ہم سپرسٹیشن کہتے ہیں، جب تک وہ نہیں نکلے گا آپ کی دل میں، آپ کی روح میں توحید جڑ نہیں پکڑ سکتی۔ آپ کے لیے دوسرے جو ہیں وہ خدا موجود ہوں گے، آپ کے ظاہر میں بھی ہوں گے، باطن میں بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بقول اقبال کے جو توحید ہے وہ ایک آپ کے لیے ایک لیونگ پرنسپل ہے، یعنی کہ ایک ایسا اصول ہے جو کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کس طرح بنتا ہے؟ اور وہ اس طرح بنتا ہے کہ توحید کا مطلب ہے کہ جب آپ نے خدا کی جو وحدانیت کا اقرار کیا تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قوت ایمان آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، وہ غیرت پیدا کرتی ہے۔ تو جب آپ میں غیرت پیدا ہوتی ہے تو غیرت مند انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی اور کا احسان اٹھائے، اور غیرت ہی آپ کی خودی کا انحصار بنتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، اور غیرت ہی سے جو ہے آپ کے اندر جب آپ میں وہ مانگتے نہیں کسی اور سے تو آپ میں خود انحصاری پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر عمل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور سیلف ریلائنس جو ہے وہ قوموں کے اندر جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ تو توحید کا مطلب ہے رزق حلال کمانا، غیرت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا، قوت عمل اپنے اندر پیدا کرنا، ٹو بی کریٹو ان لائف، ٹو بی فارگیونگ، ٹو بی لائک قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنی، دوسرے مذاہب کے لیے جو ہے رواداری ان کی جو ہے وہ ان کے لیے وہ مطلب کہ جو ہے وہ ان کی عبادت گاہوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنی، یہ سب کا سب جو ہے یہ توحید ہی کی جو ہے یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ اگر جو ہے یہ توحید کی آپ کی ایسی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اور آپ کے اندر وہ خلوص نیت اور وہ ایمان کی یکسوئی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو توحید آپ کے صرف لبوں سے جو ادا ہوئی ہے تو وہ چیز ہمیشہ جو ہے وہ بھول جایا کرتی ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے لبوں پہ ہوتی ہے وہ ایک کو معنی نہیں رکھتی، اور بقول اقبال کے جو صرف زبان کا اقرار ہے وہ اسلام کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک وہ آپ کے عمل کے اندر جو ہے وہ چیز وہ کارآمد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ توحید کا پہلو ہے کہ آپ نے ایز اے فرد کس طرح ہونا ہے۔ ڈر اپنے اندر سے خوف، یہ جو بچوں کو ہم ڈراتے ہیں یہ بند کریں، ان کو ان کے اندر جو ہے وہ آپ ان کی خودی کو کمزور کر دیتے ہیں جب ان کے اندر خوف ہم پیدا کرتے ہیں، فلانے سے ڈرا دیا، یہ ہو گیا، سو گئے نہیں تو اس طرح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک وہم پرستی ہے، سپرسٹیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی اسلام میں اس کا کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اور وہ ہونی بھی نہیں چاہیے، کہ جو چیز آپ کو خدا سے اوپر ایمان کے ساتھ جو آپ کے اندر دل میں بیٹھی ہوئی ہے یہ اس چیز کو ہلا دیتی ہے اور آپ کے لیے جو ہے فالس گاڈ جس کو آپ وہ کہتے ہیں غیر اللہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ آپ کے افراد کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ اسلام کے کون سے ویلیوز جو ہیں آپ کو وہ فالو کرنے چاہیے۔
اسلام کے اندر دین اور مذہب میں فرق ہے. دین جو ہے، مذہب جو ہے وہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر ہے، یعنی کہ آپ نے کس فرقے کو فالو کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ اپنے فرائض جو ہیں وہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے. جس طرح آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے کس طریقے سے آپ نے اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے. جس طرح ایک علامہ کا ذاتی نقطہ نظر تھا وہ اہل سنت سے تھے، اور قائد اعظم جو تھے وہ اہل تشیع سے تھے، اور وہ اپنے اپنے ذاتی نقطہ نظر کے اوپر مرتے دم تک دونوں قائم رہے. لیکن اسلام جو ہے اس میں یہ فرق ہے دین اور مذہب میں، اور وہ یہ ہے کہ مذہب آپ کا ذاتی نقطہ نظر ہے، اور دین اسلام کے وہ اصول ہیں جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے لاگو ہوتے ہیں. Those principles are applicable to the entire humanity. اور اس نظریے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، تو پاکستان اسلام ایز دین کے اوپر بنا ہے، ناٹ اسلام ایز مذہب. اگر مذہب کے نام کے اوپر اسلام بنا ہوتا تو پھر سنیوں کے لیے ہوتا ہے جب تک. تو یہ نہ سنی کے لیے بنا ہے نہ شیعہ کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دونوں مکتبہ نظر، قائد اعظم اہل تشیع کے اور علامہ اقبال سنت کے، وہ اسلام کے جس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر انہوں نے آپ کو یہ ملک بنا کے دیا، وہ اسلام ایز دین تھا. تو اس میں جو ہے یہ کنفیوژن جو ہے اپنے ذہن سے آپ کو نکالنی چاہیے، اور اس میں فرق کرنا چاہیے کہ جب یہ دونوں جو ہیں یہ مکتبہ نظر کے جو ہیں یہ افراد اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کی جو جدوجہد سے یہ ملک کس طرح آپ کے سامنے بن کر آیا. لیکن جب آپ اسلام کو ایز اے دین آپ وہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے توحید امپلیمنٹ کرنی ہے تو کس فارم میں ہوگی؟ وہ اس فارم میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دی ہے اپنی حکومت بنانے کی، اپنے لیڈر بنانے کی. یہ جب آپ کے سروں کے اوپر لیڈر ٹھونسے جاتے ہیں، یہ توحید کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے سماجی انصاف کرنا ہے اس ملک کے اندر. آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل آزادی ہے آپ کے پاس. امام حسین کی جو ساری داد ہے، وہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے، وہ اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جو تھے وہ کسی صورت میں کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا انہوں نے، اور اپنے خاندان کو بھی کٹوا دیا اور خود بھی کٹے. تو اتنی امپورٹنس ہے بقول اقبال کے کہ آزادی جو ہے وہی آپ کے لیے سماجی انصاف اور یہ جو ہے مذہبی رواداری، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس، equality before law and tolerance of all other religions، اور ان کے لیے مذہبی رواداری جو ہے یہ توحید آپ کو سکھاتی ہے. اگر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ توحید کو فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توحید جو ہے، اس کی بلیف جو ہے وہ فالٹی ہے. اور یہی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے اگر انسٹیٹیوشنز میں یہ چیز سکھائی جائے تو آپ کی نیشن جو ہے، اگلی جنریشن، وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر جو ہے وہ بدل سکتی ہے. ادروائز اس کا کوئی بدلنے کا کوئی چانس جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طرح کی لیڈرشپ اس ملک نے ایمرج کی ہے پچھلے 70-75 سالوں میں، خاص طور پہ قائد اعظم کی وفات کے بعد، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ملک بھی توڑا ہے، اور ابھی بھی آپ جو ہے ایک فائنینشیل تباہی کے دہانے پہ ہم بیٹھے ہیں. اینی وے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کٹھن مرحلے سے ہمیں نکالے، اور میں آپ کو اور آپ کے بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ان سب کی جو ہے وہ نیک قسمت اور نیک بخت عطا فرمائے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اٹ واز اے پلیجر بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ. Miss Afia, please come on the stage to announce the certificates and the prizes which will be delivered by Assalamu alaikum everyone. My name is Afia Hassan and I am standing here to announce the results of class 2 and 3. First of all, I would like to call Mehak Aftab from class 2 for standing first in class 2.
class 2 for standing second in class 2.